السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہونے والی عربی میگزین الرائد سے عربی سیکھیں گے۔ الرائد کے سر ورق اس مہینے حضرت فضیلت الشیخ ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت قیمتی مضمون کا ایک ٹکڑا کہ جس میں انہوں نے عربوں کو مخاطب کیا ہے لکھا گیا ہے، مجھے وہ بہت پسند آیا۔ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے عربی سیکھیں گے، اور اسی طرح اس ویڈیو میں ہم عبارت پر صحیح اعراب لگانا، ٹرانسلیٹ ترجمہ کرنے کا طریقہ اور تعبیرات کو سمجھنا، اور پھر تعبیرات کو سمجھ کر تعبیرات کو جملوں میں استعمال کرنا، ان تمام چیزوں پر بھی دھیان دیں گے۔ اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اپنے اس بھائی کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ مضمون کی ہیڈنگ ہے قرآن کریم کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم، جس کا ترجمہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے اس مضمون کو کئی ٹکڑوں اور فقروں میں بانٹا ہے۔ پہلا فقرہ آپ کے سامنے اسکرین پر، ارفقوا بانفسکم ایھا العرب قبل ان ترفقوا بغیرکم ارفقوا بنفوسکم ارفقوا بمستقبلکم۔ جو یہاں یہ فعل امر استعمال ہوا ہے بہت مرتبہ، یہ رفقا یرفق رفقا بحالہ، جس کے معنی آتے ہیں کسی کے حال پر رحم کرنا۔ یہ باب نصر ینصر سے ہے، جس کے حال پر ہم رحم کریں گے وہ با کا مدخول ہوگا۔ جیسے جملے میں دیکھیے، الرفق بحال الضعفاء والفقراء دلیل علی حسن تربیتکم، کمزوروں اور غریبوں کے حال پر رحم کھانا آپ کی عمدہ تربیت کی دلیل ہے۔ تو دیکھیے، الضعفاء والفقراء یہ حال کا مضاف الیہ ہے۔ ہیڈنگ کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظی ترجمہ کروں گا، ارفقوا بانفسکم ایھا العرب، اے عرب تم اپنے آپ پر رحم کرو، قبل ان ترفقوا بغیرکم، قبل اس کے تم اپنے علاوہ پر رحم کرو، ارفقوا بنفوسکم، اپنی ذات پر رحم کرو، ارفقوا بمستقبلکم، اپنے مستقبل پر رحم کرو۔ اے عربو، دوسروں پر رحم کرنے سے پہلے اپنے آپ پر رحم کرو، اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، اپنے مستقبل پر رحم کھاؤ۔ اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، ارفقوا باجیالکم القادمۃ ارفقوا بتاریخکم ارفقوا بمستقبلکم ارفقوا بهذا الاحترام الذي لا يزال لكم عند الشعوب الاسلامیۃ۔ اجیال جو یہ لفظ آیا ہے، اجیال، یہ جیل اس کا واحد ہے جس کے معنی آتے ہیں نسل کے۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ الجیل الحاضر کا مطلب ہوتا ہے موجودہ نسل، الجیل القادم کا مطلب ہوتا ہے آنے والی نسل، الجیل الماضی کا مطلب ہوتا ہے گزری ہوئی نسل۔ میں نے اس تعبیر کو اس طرح استعمال کیا ہے، الجیل الحاضر شغلہ الشاغل استعمال الہاتف الذکی لیل نہارا، موجودہ نسل کا دن رات کا مشغلہ اسمارٹ فون کا چلانا ہے۔ الجیل الحاضر موجودہ نسل۔ اب اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، ارفقوا باجیالکم القادمۃ، اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرو، اپنی آئندہ نسل پر رحم کرو، ارفقوا بتاریخکم، اپنی تاریخ کی لاج رکھو۔ میں نے موقع محل کے اعتبار سے ارفقوا کا ترجمہ کر دیا ہے لاج رکھو، ارفقوا بمستقبلکم، اپنے مستقبل پر شفقت کرو۔ یہ مستقبلکم جو لفظ ہے، مستقبلن بھی درست ہے با کے کسرے کے ساتھ، اور مستقبلن با کے فتحے کے ساتھ، دونوں لغتیں درست ہیں۔ ارفقوا بهذا الاحترام الذي لا يزال لكم عند الشعوب الاسلامیۃ، تم رحم کرو اس احترام پر جو تمہارے لیے رہا ہے عند الشعوب الاسلامیۃ، اسلامی عوام کے نزدیک۔ شعب جمع شعوب، اس کے معنی ہے عوام۔ اپنے اس احترام کا لحاظ کرو جو اسلامی عوام میں تم کو حاصل ہے۔ اگلا فقرہ پیراگراف، ان العالم ينتظركم مرة ثانية لتنقذوه من الجاهلية المعاصرة، تنقذوه،
اس سے یہ تعبیر نکالی گئی ہے انقذا شیء فلانا من کذا، بچانا، جو چیز بچائے گی وہ انقذا کا فاعل ہوگی، جس کو بچائے گی وہ فلانن کی جگہ آئے گی، اور جس چیز سے بچائے گی وہ من کا مدخول ہوگی۔ جیسے جملہ دیکھیے، انقذت نصیحت الاستاذ هذا الطالب من الهلاك الخطیر، استاذ کی نصیحت نے اس طالب علم کو بڑی بربادی سے بچا لیا۔ کس نے بچا لیا؟ استاذ کی نصیحت نے، تو یہ نصیحت الاستاذ انقذت کا فاعل ہو گیا۔ کس کو بچا لیا؟ طالب علم کو، تو هذا الطالب اس کا مفعول به ہو گیا۔ کس سے بچا لیا؟ بڑی بربادی سے، تو من الهلاك الخطیر یہ من کا مدخول ہو گیا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے پیراگراف کا، ان العالم بے شک دنیا، العالم جو الف لام ہے، الف لام استغراقی ہے، اس کا اب ترجمہ کریں گے، بے شک پوری دنیا، ینتظرکم تمہارا انتظار کر رہی ہے، مرتن ثانیتن دوسری مرتبہ، پوری دنیا پھر ایک مرتبہ تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے، لتنقذوہ تاکہ تم، انقذ ینقذو ہی سے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر لوٹے گی العالم کی طرف، تاکہ تم دنیا کو من الجاہلیت المعاصرتی موجودہ جاہلیت سے بچاؤ، تاکہ تم اس کو عصر حاضر کی جاہلیت سے بچا سکو۔ اگلا پیراگراف، التی غزت العالم واکتسحت العرب والعجم وان تعیشوا للاسلام وبالاسلام، غزت یہ غزا یغزو غزوتن جس کے معنی آتے ہیں یلغار کرنا، حملہ کرنا، اس سے ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ جیسے الیوم یغزو الکسل الطلاب، جو چیز یلغار کرے گی وہ غزا کا فاعل، جس پر یلغار کرے گی وہ قضا کے وہ مفعول بھی ہوگا۔ جیسے آج طلباء پر سستی یلغار کر رہی ہے، تو سستی یلغار کر رہی ہے تو یغزو کا فاعل ہے، الکسل کس پر یلغار کر رہی ہے؟ طلباء پر، تو یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا ہے۔ اسی فقرے کے اندر ایک اور تعبیر استعمال ہوئی ہے، اکتسح یکتسح اکتساحا، یہ باب اجتنب یجتنب اجتنابا سے ہے۔ اکتسح شیء کذا، اس کے معنی آتے ہیں برباد کر دینا، تہس نہس کر دینا۔ جیسے جملے میں دیکھیے، تکتسح الفیضانات فی مناطق الہند الحقول والبیوت، بھارت کے علاقوں میں سیلاب کھیتوں اور گھروں کو برباد کر رہا ہے، برباد کر رہے ہیں، تو الفیضانات کہا جاتا ہے سیلاب کو۔ تو دیکھیے الفیضانات یہ تکتسح کا فاعل ہے، اور الحقول والبیوت یہ اکتسح کا مفعول بھی۔ پیراگراف کا ترجمہ، التی غزت العالم، التی اس اسم موصول کا تعلق الجاہلیت المعاصرتی سے ہے جو پیچھے پیراگراف میں گزرا ہے۔ التی غزت العالم کہ جس جاہلیت نے دنیا پر یلغار کر دی ہے، جس جاہلیت نے پوری دنیا پر یلغار کر دیا ہے، واکتسحت العرب والعجم اور عرب و عجم کو تہس نہس کر دیا ہے، اکتسحت، وَأَن تَعِيشُوا لِلْإِسْلَامِ وَبِالْإِسْلَامِ اور پوری دنیا اس انتظار میں ہے کہ تم اسلام کے لیے جیو اور اسلام کے ساتھ جیو، محاوری ترجمہ، اور یہ کہ تم اسلام کے خاطر اور اسلامی انداز میں جیو۔ اگلا پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، فَيَعُودُ إِلَيْكُمْ مَرْكَزُكُمُ الْقَدِيمُ مِنَ الْقِيَادَةِ وَالْهِدَايَةِ وَمَكَانُكُمُ الْقَدِيمُ مِنَ الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ، عَادَ يَعُودُ یہ باب نصر ینصر سے ہے، میں نے اس جملے سے یہ تعبیر نکالی ہے، عاد مرکز فلان الیہ، پوزیشن بحال ہونا، یعنی پوزیشن خراب ہو گئی تھی، پھر دوبارہ پوزیشن اور طاقت حاصل ہو جانا، اس موقع پر اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے هل يعود مرکز الحزب الحاکم الیہا، کیا برسر اقتدار پارٹی کی پوزیشن بحال ہو جائے گی؟ تو جس کی پوزیشن بحال ہوگی وہ مرکزوں کا مضاف الیہ بنے گا، اور ہی ضمیر کے اندر یہ اس کے فاعل کے اعتبار سے ہوگی، نہیں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، فَيَعُودُ إِلَيْكُمْ تو تمہارے پاس لوٹ جائے گی، مرکزکم تمہاری پوزیشن، القدیم جو پرانی ہے، من القیادتی والہدایتی یعنی لیڈری اور سربراہی،
محاوری ترجمہ، اس کے نتیجے میں، چونکہ فا نتیجیہ ہے، اس کے نتیجے میں زمانہ ماضی کی قیادت و سربراہی کی پوزیشن تمہارے لیے بحال ہو جائے گی۔ وَمَكَانُكُمْ، یہ بھی فاعل ہے یعودو کا، وَمَكَانُكُمُ الْقَدِيمُ مِنَ الْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ، اور دلوں میں جو تمہارا مقام و مرتبہ تھا، القدیم کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور دلوں میں جو تمہارا مقام و مرتبہ تھا تمہیں دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ یعود کا فاعل مکانکم ہے۔ آخری پیراگراف آپ کے سامنے اسکرین پر، وَيَكُونُ النَّصْرُ حَلِيفَكُمْ فِي كُلِّ مَعْرَكَةٍ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ بہت شاندار تعبیر ہے۔ النصر والنجاح حلیفہ، فتح، کامیابی اس کا مقدر ہے، تو جس کا مقدر ہوگی وہ حلیف کا مضاف الیہ بنے گا، اس کے علاوہ اس تعبیر میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے، النجاح حلیف قناتکم ہذہ انشاء اللہ، آپ کی اس چینل کی کامیابی مقدر ہے انشاء اللہ تعالی۔ پیراگراف کا ترجمہ، وَيَكُونُ النَّصْرُ حَلِيفَكُمْ فِي كُلِّ مَعْرَكَةٍ، اور فتح و نصرت ہر معرکہ میں تمہاری قدم بوسی کرے گی، تمہارا قدم چومے گی۔ بہت شاندار تعبیر ہے، اس پر خوب مشق کیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور اس پر جملے بنائیے۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس کا جملہ بہترین ہوگا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوگا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔